سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس میں سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اسے دیکھ سکوں۔ فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ سنن ابو داؤد اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا۔ 360 اچھی خصلتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خصائل 360 ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے تو ان خصائل میں سے کوئی خصلت اس میں رکھ دیتا ہے، اس سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان خصائل میں سے کوئی خصلت مجھ میں ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ سب خصلتیں آپ میں موجود ہیں۔ امام ابن ابی دنیا ابن عساکر۔ 3 چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا۔ آپ کی یہ تینوں تمنائیں پوری ہوئیں۔ تفسیر روح البیان، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 264۔ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، پھر گلے لگا کر آپ کو چوم لیا اور مولا علی سے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ الریاض النضرہ، جلد اول، صفحہ نمبر 185۔ دنیا و آخرت میں سب سے بہتر کون؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، فرمایا، اے ابو درداء، تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ انبیاء و مرسلین کے بعد کسی انسان پر آفتاب طلوع نہ ہوا نہ غروب ہوا کہ جو ابو بکر سے افضل ہو۔ حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 373۔